اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ نمبر 1 جنتی لوگ، نمبر 2 جہنمی لوگ۔ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے ورس نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا۔ یہ دو مین صفات بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جہنمی لوگ جو ہیں یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب تکذیب جو ہے یا تو زبان سے ہو سکتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی کھلے عام تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پہ ایمان لائے ہیں، لیکن کردار ان کے اس چیز کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں وہ اپنے کردار کے ذریعے۔ تو جس قسم کے لوگ بھی ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ان جہنمی لوگوں کی جو پراپرٹیز بتائی ہیں، فرمایا واستکبروا، اور انہوں نے استکبار کیا، یعنی اپنے آپ میں کبریائی محسوس کی، غرور کیا، تکبر کیا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، جائیداد والے ہیں۔ اس قسم کی اگر ان کی صفات ہیں، پراپرٹیز ہیں، تو ایسے لوگ بھی کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ تو دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے۔ جہنمیوں کی یہ دو صفات بتائیں، تکذیب کرتے ہیں اور استکبار کرتے ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جہنم میں ٹھکانہ اس طرح سے ہے، دنیا میں تو یہ بیڈ پہ سوتے ہیں، جہنم میں ان کا بیڈ جو ہے وہ آگ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ریشم کی اور اندلس کی نرم اور نازک قسم کی چیزیں اپنے اوپر ڈالتے ہیں، تو جہنم میں ان کا جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی پراپرٹیز جہاں کہیں بھی بتائی ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، دو صفات کا بار بار ذکر ہوا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس جو ایمان لائے وہ جنتی ہیں، نہیں، ایمان کی شرط ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ کردار ہے، کہ کردار کے ذریعے اپنے ایمان کو ثابت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ میں نہیں ڈالتا، نہیں آزماتا، چاہے اچھے لوگ ہیں چاہے برے لوگ ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کو کیونکہ خدا کی طرف سے سزا نہیں ملتی، اسی وجہ سے ان کے نفس کی، ان کی اوسط سے باہر ان کو تکلیف بھی نہیں دی جاتی۔ لیکن جو برے انسان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے، تو پھر ان کے لیے یہاں پہ جو جب سزا ہوتی ہے تو پھر ان کے نفس کی وسعت کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان ایمان بھی لائے اور پاکیزہ کردار بھی رہے تو پھر نمبر 1 اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی میں ان پہ مصیبتیں کم کر دیتا ہوں، ان کی اوسط سے زیادہ ان پہ میں بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بھی زیادہ تکلیف سے بچ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی تکلیف سے بچ جاتے ہیں، اذیت سے بچ جاتے ہیں، بلکہ نعمات کی دنیا میں انٹر ہو جاتے ہیں آخرت میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، کہ ایسے لوگ جو ایمان بھی لائے، نمبر 2 کردار بھی ساتھ ساتھ پاکیزہ رہا۔ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بات کی ہے وہاں پہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ پاکیزہ کردار ضروری ہے۔
تو ایسے لوگ جنتی لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ذات نے فرمایا ہے کہ اگر ان مومنین کے دلوں میں کسی قسم کی ایک دوسرے کے لیے رنجش بھی ہوگی دنیاوی اعتبار سے، تو روز محشر جنت میں ان کے دلوں سے وہ غل جو ہے وہ نکال لوں گا، وہ رنجش ختم کر دوں گا، اور سب کو ایک دوسرے کا جنت میں دیکھنا اچھا لگے گا، خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ جنت میں فقط خوشیاں ہیں، فقط نعمات ہیں، فقط انجوائمنٹ ہے، کوئی دکھ کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو جنت میں مومن جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی رنجش ہوگی بھی تو یہ رنجش بھی میں ان کی دور کر دوں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور کہیں گے جنت میں کہ ہم تو یہاں پہ پہنچنے والے نہ تھے، اور ایگزیکٹ ایسے ہی ہے، کیونکہ جنت اس کائنات سے باہر ہے۔ اس کائنات میں فرشتوں کو زمین سے لے کے 7ویں آسمان کو کراس کرنے میں 10,000 سال لگتے ہیں۔ کچھ فرشتے اور روح ایسے ہیں جن کو 50,000 سال لگتے ہیں، یعنی 50,000 سال اس مخلوق کو لگتے ہیں زمین سے عرش تک، جس مخلوق کی سپیڈ روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ تو انسان تو یہاں سے آگے جا نہیں سکتا، سفر کر نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی زندگی میکسیمم 100 ایئر ہے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ تو انسان ڈائریکٹ جنت میں جا نہیں سکتا، تو اسی لیے مومن وہاں پہ کہیں گے کہ حمد ہے ہمارے پروردگار کی جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچا دیا، ورنہ ہم تو یہاں پہ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جنت میں لوگ جو ہیں وہ جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کو دیکھ کے بھی اور جنت کی نعمات کو دیکھ کے بھی جنت والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ حمد ہے ہمارے پروردگار کی جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچا دیا۔ جب صاحبان جنت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تب ایک آواز آئے گی کہ تمہیں مبارک ہو یہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث قرار دے دیا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں دنیا کی محدود زندگی میں اپنے خدا کی رضا کے لیے کام کریں، جنت کی خاطر نہ کریں۔ جنت تو ویسے اس ذات کی عطا ہے، جس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمات عطا فرما دی ہیں، اسی طرح جنت بھی اس کی مخلوق ہے، جنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اصل ہمارا رشتہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہے، اس کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ باقی نعمات تو اس نے پہلے بھی ہمیں ہماری اوقات سے بھی زیادہ عطا کی ہیں، آخرت میں بھی اسی نے ہمیں سب کچھ دینا ہے، ہمیشہ کے لیے اسی نے دینا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارے خالق و مالک وہی ہیں، تو انہی پہ بھروسہ رکھیں۔ دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے یا کسی قسم کا مال جمع کرنے کے لیے کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کریں، پاکیزہ کردار رہیں۔ اس پاکیزہ کردار کی بنیاد پہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں دونوں جہانوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمات آپ پہ سایہ فگن رہیں۔ اللہ حافظ۔